The truth. مارس ہمارے سولر سسٹم میں موجود زمین کے سب سے قریبی اور سورج سے فاصلے کے لحاظ سے چوتھا اور مرکری کے بعد دوسرا سب سے چھوٹا سیارہ، جس پر زندگی کی تلاش میں سائنٹسٹ کئی دہائیوں سے کھوج کے اندر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پانی کے ذخائر اور ایسے ندی نالوں کے ثبوت ملے ہیں جہاں شاید ایک وقت کے اندر پانی بہا کرتا تھا، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جہاں پانی ہو وہاں زندگی کی امید ہوتی ہے۔ یہاں آج بھی پانی ویپرز یعنی اس کے ایٹماسفیئر کے اندر بخارات کی صورت میں یا جمی ہوئی سولر برف کی صورت میں زمین کی طرح اس کے نارتھ اور ساؤتھ پول پر موجود ہیں۔ ویسے تو مارس ایک بہت ہی ٹھنڈی جگہ ہے، لیکن پھر بھی یہ سورج سے ایک ہیبیٹیبل زون کے اندر موجود ہے، یعنی ایسی آئیڈیل لوکیشن جہاں سورج کی روشنی سے پانی سالڈ اسٹیٹ کے اندر موجود ہے، جسے کسی بھی طرح سے فیوچر کے اندر لکوڈ شیپ کے اندر بدلا جا سکتا ہے۔ مارس کا ایوریج ٹیمپریچر -80 سے -120 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے، اور اگر یہاں پر بھی وینس کی طرح ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا تو پانی ویپرز بن کر سورج کی گرمی سے اب تک اڑ گیا ہوتا۔ مارس زمین کے ڈائی میٹر کا تقریباً آدھا ہے، یعنی کہ زمین کے خشکی کے ایریا جتنا سرفیس ایریا رکھتا ہے۔ یہاں زمین کے مقابلے میں گریوٹی صرف 38% ہے، یعنی زمین پر اگر آپ کا وزن 45 کلو گرام ہے تو مارس پر صرف 17 کلو گرام ہی رہ جائے گا۔ یہاں زمین کی طرح دن اور رات کا تصور اور سورج کی ہارمفل ریڈیشن سے بچانے کے لیے انوائرمنٹ بھی موجود ہے۔ یہاں پر ایک دن 24 گھنٹے 39 منٹ اور 35 سیکنڈ کا ہوتا ہے، اور شام ہوتے ہی اس کا آسمان ریڈ نہیں بلکہ بلو ہو جاتا ہے۔ اس کے 90% حصے کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے، اور میتھین گیس کے بھی بہت بڑے ذخائر یہاں پر دریافت ہوئے ہیں۔ سو اگر کسی طرح سے انسان یہ درخت اور پیڑ پودے اگانے کے قابل ہو گیا تو اس سے پیدا ہونے والی آکسیجن انسانوں کے سانس لینے اور مارس کی زمین پر زندگی کے وجود کو شروع کرنے کے اندر بہت زیادہ مدد فراہم کرے گی۔ جہاں انسان اس کی زمین کے نیچے یا اس کی سطح پر حفاظتی شیلڈ بنا کر رہ سکتے ہیں، ورنہ 100 کلومیٹر پر گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں یہاں پر سب کچھ تباہ کر سکتی ہیں۔ اسی لیے باقی سیاروں کو چھوڑ کر مارس ہی آج ہماری توجہ کا مرکز ہے، اور سائنٹسٹ اس کوشش میں ہے کہ کیوں نہ اسے کسی بھی طرح سے آباد کیا جائے، کیونکہ آنے والے وقت کے اندر ممکنہ عالمی جنگ کی صورت میں جو کہ نیوکلیر ہتھیاروں سے لڑی جائے گی، اور دوسرا زمین پر بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ بہت جلد انسانوں کے رہنے لائق ماحول کو تباہ کر دے گی، اور ہمیں جلد سے جلد اس سے بچنے کے لیے اپنا نیا گھر تلاش کرنا ہوگا جسے دنیا کے صرف امیر ترین لوگ ہی افورڈ کر سکیں گے۔ لیکن اس پراسرار جہاں کے بارے میں بہت سارے ایسے حیران کن اور ناقابل یقین حقائق ہیں جو یقیناً آج سے پہلے آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ اور کیا واقعی انسان زمین کے مدار سے نکل کر خلا میں کہیں اور آباد ہو پائے گا؟ اسلامی روایات اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ سب باتیں ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ دوستو، مارس کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب تھیوریز مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر آج بھی کچھ سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ مارس پر انسانوں کے زمین پر آنے سے پہلے کوئی مخلوق آباد تھی، لیکن ان کی آپس میں جنگوں کی وجہ سے یہ سب لوگ ایک ایک کر کے مارے گئے، جنہیں مارشینز کہتے ہیں، لیکن اب تک کسی بھی ایسی چیز یا زندگی کا وجود ثبوت کے طور پر نہیں مل سکا۔ یہ تھیوری اس وجہ سے بھی مشہور ہو گئی جب رشیا کے اندر ایک 20 سالہ بچے جس کا نام تھا بورسکا بوائے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کا دوسرا جنم زمین پر ہوا ہے، جبکہ پہلے جنم میں وہ مارشین تھا، اور اسے اس وقت کی سب باتیں بھی یاد ہیں، اور یہ بھی یاد ہے کہ مارشینز کے درمیان ایک اٹامک وار ہوئی جس نے مارس پر سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن ایکچوئل کے اندر جب انویسٹیگیشن کی گئی تو یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ اور بہت بڑا جھوٹ تھا۔ اور ویسے بھی یہاں پر سائنٹسٹ کو نہ تو زندگی کے کوئی ثبوت ملے ہیں اور نہ ہی کسی جنگ کے، کیونکہ مارس کو ایکسپلور کرنے کے لیے کئی مشن یہاں پر جا چکے ہیں۔ قدیم رومی مذہب کے اندر لوگ مارس کو جنگ کے خدا کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ وہ مارس کی پرستش کرتے تھے۔ اس کی سطح پر زمین کے چاند کی طرح ایسٹرائڈ یا اسپیس سے آنے والے سیلیسٹیل آبجیکٹس کے ٹکرانے سے بننے والے گڑھے اور زمین کی طرح کی لیکس اور صحرا بھی موجود ہیں۔ اس کے ساؤتھ پول پر برف کی اتنی زیادہ مقدار موجود ہے کہ اگر یہ برف پگھل کر پانی کے اندر تبدیل ہو جائے تو یہ 11 میٹر یعنی 36 فٹ کی گہرائی تک پورے مارس کی سطح کو گھیر لے گا۔ نومبر 2016 میں ناسا نے مارس کے ایتھوپیا پلانٹینیا نامی علاقے کے اندر بڑی مقدار میں زیر زمین برف دریافت کی۔ یہاں پر پورے سولر سسٹم کا سب سے بڑا آتشفشاں پہاڑ بھی موجود ہے جسے اولمپس مونس کہتے ہیں۔ اس پر ایک بہت بڑی وادی بھی موجود ہے جسے وادی میرینس کہتے ہیں، اور یہ وادی بھی سولر سسٹم کے تمام سیاروں پر اب تک دریافت ہونے والی وادیوں میں سب سے بڑی ہے۔ مارس کے 2 چاند ہیں جنہیں فوبوس اور دیموس کہتے ہیں۔ یہ چاند چھوٹے اور بے ترتیب شکل کے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چھوٹے سیارے ہو سکتے ہیں جنہیں مارس کی گریوٹی نے پکڑ لیا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ مارس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔
مستقبل میں مارس پر انسانی آبادی کو بسانے کے لیے کئی منصوبے تیار کیے گئے ہیں، جن میں مارس 2020 اور ایکسو مارس روور منصوبے شامل ہیں۔ ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلان مسک نے تو مارس پر پہلے اسپیس ٹور کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس کی ٹکٹ صرف $10 بلین ہوگی اور یہ 2024 کے اندر روانہ ہوگا، جب ہر 2 سال کے بعد مارس زمین کے سب سے زیادہ قریب یعنی کہ کم ترین فاصلے پر موجود رہتا ہے۔ یہ 5 ماہ کا طویل سفر ہوگا، جس سے پہلے 2022 کے اندر 2 راکٹس کے ذریعے تمام انسانوں کے رہنے لائق ضروری سامان مثلا سولر پینل، شیلٹر، پانی، کھانا اور فیول کا پیدا کرنے کی مشینیں روانہ کر دی جائیں گی اور 2050 تک یہاں انسانی بستی آباد ہو جائے گی۔ مارس ایکسپلوریشن پروگرام کے تحت ناسا نے 2012 کے اندر اپنا ایک روور مارس کی سطح پر بھیجا، جس کا نام کیوریوسٹی ہے۔ یہ 26 نومبر 2011 کو زمین سے مارس کے لیے روانہ ہوا اور 560 ملین کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے 6 اگست 2012 کو مارس کی سطح پر گیل کریٹر پر لینڈ کرنے میں کامیاب رہا، جس کے پاس ایک پہاڑ ماؤنٹ شارپ بھی موجود ہے، جس کی اونچائی 18,000 فیٹ ہے۔ یہاں سے گزر کر مارس کے دوسرے حصے میں اس روور کو پہنچانا بہت ہی مشکل اور رسکی کام تھا، لیکن پھر بھی یہ سروائیو کر گیا اور 8 سال کے اندر مارس کی زمین اور اس کے انوائرمنٹ کے بارے میں اس نے کئی 100 تصویریں بھیج کر ہمیں مارس کی سطح کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ یہ مشن ویسے تو 2 سال کا تھا، مگر اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اس کی مدت کو بڑھا دیا گیا اور یہ آج تک چل رہا ہے۔ انسان مستقبل کے لیے کئی دہائیوں پہلے کے منصوبے بنا رہا ہے اور جو زمین اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رہنے لائق تخلیق کی ہے، اسے خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہا ہے۔ انوائرمنٹل پولوشن، اوور پاپولیشن، گرین ہاؤس گیسز کا اخراج، درختوں کا کٹاؤ گلوبل وارمنگ کے اندر مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی اور دنیا کی تلاش میں خربوں ڈالر خرچ کرنے کی بجائے ہم انسان اس دنیا کے قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں۔ یہ سچ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ الرحمن کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر تمہارے اندر ہمت ہے کہ تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل ہی نہیں سکتے، یعنی تم جہاں بھی جاؤ گے اسی خدا کی سلطنت ہے۔ یعنی آج نہیں تو آنے والی چند دہائیوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی اس قابل ہو جائے کہ انسان مارس پر جانے کے کسی طرح سے قابل بھی ہو جائیں، مگر وہاں پر انسانی آبادی بسانا اور زندہ رہنا کسی بھی صورت ممکن نہیں، کیونکہ یہاں پر انسانوں کو ایسے قدرتی خطرات کا ہر وقت سامنا کرنا پڑے گا جو ایک ہی لمحے کے اندر تمام انسانوں کا صفایا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ انسانوں کے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ آج تک سائنٹسٹ کو ہماری زمین جیسا کوئی ایک بھی صحرا نہیں ملا جو اس کی طرح نہ صرف گولڈی لاک زون کے اندر موجود ہو بلکہ وہاں پر زندگی کے آثار بھی موجود ہوں، یعنی سورج سے اتنے فاصلے پر کہ یہاں پر پانی بھی موجود ہو اور وہ بھی لکوڈ شیپ کے اندر، یہاں پر ٹیمپریچر بھی انسانوں کے رہنے لائق ہو، یہاں پر 4 موسم ہو، انسانوں کو سورج کی خطرناک ریڈیشن سے بچانے کے لیے قدرتی حفاظتی آسمان کی تہیں بھی موجود ہوں، آکسیجن اور دوسرے ایلیمنٹ جو کہ انسانوں اور پودوں کے لیے زندگی کی علامت ہیں مناسب مقدار کے اندر موجود ہوں، گریوٹی سے لے کر دن اور رات کے نظام، پہاڑ، سمندر، ہوا، مٹی اور کھانے کے لیے اتنی خوراک کہ یہ کبھی بھی ختم نہ ہو۔ یہ سب بتاتا ہے کہ زندگی کے بسانے کے پیچھے ایک سوچ یا دماغ موجود ہے، اور یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے، جو زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر خود انسانوں کے ہاتھوں ایک بار پھر سے ممکن ہو، اور ممکن ہے کہ مارس پر یا کائنات میں کہیں بھی اور ایسے چھوٹے جاندار موجود ہوں جو کہ خود کو کسی طرح سے اس ماحول کے اندر رہنے کے قابل کر چکے ہوں، مگر انسانوں کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ اسے رہنے کے لیے گھر کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی بھی، پہننے کے لیے کپڑوں کی بھی، بات چیت کے لیے دوستوں کی بھی ضرورت ہے، اور زندہ رہنے کے لیے مقصد بھی، جو کہ کائنات میں نظر دوڑانے پر اس کا ایمان ہر لمحے کے لیے مضبوط کرتا ہے کہ کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے۔ انسانوں کو مارس پر جانے میں مزید کتنا وقت لگے گا، اس کے کیا نتائج ہوں گے، یہ جاننے کے لیے ہمیں صرف چند سال کا انتظار کافی ہے۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔